ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو آج ٹائٹینک اپنے کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ مشہور ہونے کی وجہ سے جانا جاتا۔ ریئلٹی کور کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی کور۔ مسٹیک نمبر 1۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن سمتھ کو بالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی طرح 17 اپریل یعنی 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے جہاز کی سپیڈ شروع ہی سے تیز رکھی گئی۔ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اگر وہ نیو یارک ٹائم سے پہلے نہ پہنچتا تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن پر برا اثر پڑتا۔ مسٹیک نمبر 2۔ ٹائٹینک مسلسل 72 گھنٹوں سے نیو یارک کی طرف چلتے جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہو چکی تھی۔ اس رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس کی ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی برف کی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی، لیکن ان سے یہ وارننگ مس ہو گئی۔ ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی تھی، ٹائٹینک میں کئی وی آئی پیز موجود تھے اور ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس کے پیسنجرز کی خدمات میں لگا ہوا تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا سین ہی کچھ اور ہونا تھا۔ مسٹیک نمبر 3۔ جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ اور ان سے ایک امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربین نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پہرے دار آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ مسٹیک نمبر 4۔ کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں، شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا حکم دیا، لیکن آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا گیا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسا اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو رپٹ لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ رپٹ کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا اور وہاں کے رپٹ پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن سمتھ کو خطرہ تھا۔ مسٹیک نمبر 5۔ ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم میں پورے عملے اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا گیا اور ساتھ ہی جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی
ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تو یہ نہیں ڈوبے گا، لیکن پانی تیسرے فلور کو کراس کر کے اب پانی چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ گیا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجر کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ جہاز میں 32 بوٹ کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹ ہی رکھی گئی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہ رہا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی اور یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر سمندر میں اتارا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جان کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنائی بھی بجھ گئی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹائٹینک کو ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت لگا اور اسی طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی اور دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔